بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کی تسبیح نہ کرتی ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ جو لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا وسیع علم رکھنے والے، اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ تسبیح اور ذکر کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈر اور خشیت رکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ برکت نازل فرمائے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاکیزہ آل و اصحاب کرام پر، آپ کی ازواج مطہرات پر، آمین۔ اے مومنوں کی جماعت، میں آپ کو اور اپنے آپ کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ کا تقوی نفع بخش نصیحت ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور جو کوئی خدا سے ڈرے گا وہ اس کے لیے رنج و غم سے نکلنے کی صورت پیدا فرما دے گا، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا، اور اس کے ذکر سے افضل کوئی ذکر نہیں، کیونکہ اس کا ذکر ہر چیز سے بڑا ہے۔ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور وہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا، تو ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ جیسی ہے، بلکہ ذکر کرنے والے کا مقام اتنا بلندی تک پہنچ جاتا ہے کہ ان کا رب اپنے فرشتوں میں ان پر فخر محسوس کرتا ہے۔ مومن کی زندگی میں اس کا بہترین رفیق اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ صبح و شام، سوتے جاگتے، سفر اور کھاتے پیتے، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ سچا ذکر کرنے والا وہی ہے جس کا عمل اللہ کی اطاعت میں ہوتا ہے، وہ اپنے تمام اوقات و حالات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ سامعین ذی وقار، اللہ تعالیٰ کے بے شمار ذکر اور اس کی مختلف تسبیحات ہیں، لیکن ہم آج کی اس ویڈیو میں کچھ ایسے کلمات پیش کر رہے ہیں جس کے متعلق میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پڑھا کریں۔ اس میں 99 بیماریوں کا علاج ہے، جس میں سب سے چھوٹی بیماری رنج و غم ہے۔ ان کلمات میں وہ قوت ہے کہ اس کا اندازہ کوئی کر بھی نہیں سکتا۔ یہ کلمات دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ کو فرمایا تھا کہ تم لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی ہمت اللہ کے بغیر ممکن نہیں۔ یہ پڑھا کرو، کیونکہ جنت کے خزانوں میں سے یہ ایک دعا خزانہ ہے۔ سامعین کرام، اس ذکر کی وجہ سے بندے کو یہ یقین محکم ہو جاتا ہے کہ وہ خود یا کوئی اور ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونے کی ذاتی طاقت کا حامل نہیں ہے۔ بندہ اپنا کوئی بھی کام تنہا مکمل نہیں کر سکتا۔ کسی بھی ہدف کو پانے کے لیے انتہائی مضبوط، بلند و بالا اور عظمت والی ذات باری تعالیٰ کی جانب سے قوت کا ملنا ضروری ہے۔ اس ذکر میں انسان اپنی حقیقت اور ناتوانی اپنے پروردگار کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ انسان یہ بھی کہتا ہے کہ اسے اپنی غالب اور زبردست خالق کی ہر وقت اور ہر لمحے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس وقت یہ ذکر انسانی زبان پر جاری ہو تو عین اسی وقت دل عظیم رب کی وحدانیت کا اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ اسی سے مدد، کامیابی، تنگی سے نکلنے کا راستہ اور خوشحالی طلب کی جاتی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، ان قریب اللہ تعالیٰ مشکل کے بعد آسانی فرما دے گا۔ امام ابن قیم کہتے ہیں کہ مشکلات کا مقابلہ کرنے اور مصیبت جھیلنے کے لیے اس لا حول ولا قوت الا باللہ اس ذکر میں حیران کر دینے والی اثر انگیزی ہے کہ کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ نیز بادشاہوں اور باروب شخصیات کے سامنے جانے اور پرفتن امور میں بھی یہ ذکر مؤثر ہے۔ عزیزان ذی وقار، عوف بن مالک کے بیٹے سالم کو مشرکوں نے قید کر لیا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے کو دشمنوں نے قید کر لیا اور گھر میں فاقہ کشی بھی ہے۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تقوی الہی اختیار کرو اور صبر سے کام لو، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت
करो। एक रिवायत में ये भी है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन्हें और उनके बेटे की माँ को भी कसरत से ज़िक्र का हुक्म दिया। इस पर उन्होंने अमल किया तो औफ बिन मालिक अपने घर में ही मौजूद थे कि उनका बेटा वापस आ गया और दुश्मनों को पता भी ना चला। साथ वो दुश्मनों के 100 ऊँट भी अपने वालिद के पास ले आया। उनकी माली हालत बहुत कमज़ोर थी, इसके बावजूद वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और बेटे के बारे में ख़बर बताई और ये भी बताया कि वो 7 दुश्मनों के ऊँट भी ले आया है। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें इख्तियार है, उनका जो मर्ज़ी करो, जैसे तुम अपने ऊँटों के साथ करते थे। इस पर यह आयत नाजिल हुई, और जो अल्लाह से डरे तो अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देता है और वो उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाता है जहाँ से उसे गुमान भी नहीं होता। मुसलमानों, हर वक्त इसी अजीम ज़िक्र की पाबंदी करो, हाज़िर क़ल्बी के साथ ज़ुबान से इसे पढ़ो और अपनी हालत से ज़िक्र की तस्दीक पेश करो, क्योंकि इसी के फ़वाइद व फ़ज़ाइल बहुत ज़्यादा हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस धरती पे कोई भी शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेगा, उसके सारे के सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, चाहे समंदर की झाग के बराबर गुनाह क्यों ना हो। देखिए, ये ज़िक्र बंदे की भी खैर व भलाई और बंदे के मालो मता का भी तहफ़्फ़ुज़ करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स घर से निकलते हुए कहे बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह, कहता है तुम्हारे लिए अल्लाह काफ़ी है, तुम्हें महफूज कर दिया गया है और तुम्हारी रहनुमाई कर दी गई है, शैतान उससे दूर हट जाता है, इसलिए कि सब कुछ अल्लाह के सपुर्द करके हर चीज़ अल्लाह ताला के हवाले कर देना। ये दलील है कि बंदे के हाथ में कुछ नहीं है, तमाम मामलात अल्लाह ताला के हाथ में हैं। बेशक तमाम मखलूक़ात के उमूर अल्लाह ताला के फ़ैसलों और तकदीर के साथ मुंसलिक हैं। लिहाजा चलते फिरते उठते बैठते कसरत से रब को याद करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला का ये ज़िक्र आपकी ज़िंदगी बदल देगा। आखिर में दुआ है, अल्लाह ताला कसरत के साथ ये ज़िक्र करने की हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। मज़ीद वीडियोज़ वाक़यात के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।